مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أوصي جميع كلامنا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پرفتن کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کے اوپر برقرار رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ایمان کے اوپر برقرار رکھا ہے، ایمان کے اوپر پائیدار رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کیا ہے؟ غنیمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو میرے محترم معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کا جو دن ہے جمعے کا دن ہے، اور آج میرے بیان کا عنوان بھی یہی ہے کہ درود شریف کی فضائل، درود شریف کی فضیلتیں، درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، نہیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے قیامت کے دن کیا ہوگا، نہیں ہوگا، درود شریف پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، درود شریف پڑھنے سے قیامت کے دن، حشر میدان کے دن، جہاں پر حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، اس میں ہماری نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آج ہماری یہی فضائل ہے۔ کیا ہے؟ آج ہماری یہی فضائل ہے درود شریف کا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو معمولی مت سمجھو۔ کیا مت سمجھو؟ اس کو معمولی مت سمجھنا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر مسلمان کو یعنی ایک وارم سے دوسرا وارم تک 2000 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 2000 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے، لیکن آج ہم جو ہے دن میں ایک مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتے۔ کیا نہیں پڑھتے؟ دن میں ایک مرتبہ بھی درود یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہیں فرماتے۔ بات کی مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو محبت ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کسی انسان سے اگر محبت ہو جائے تو محبت کے طور پر ہمیں کیا بھیجتے ہیں؟ کبھی عطر جو ہے ہدیہ میں بھیج دیتے ہیں، کبھی خوشبو جو ہے یعنی، اور اس میں ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ہدیہ میں محبت کے طور پر ہمیں بھیج دیتے ہیں۔ اور اگر
کسی سے کچھ زیادہ محبت ہو گئی تو کچھ پیسے وغیرہ یعنی اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں، پھر محبت ہو گئی تو ہم میسیجز کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ہم اس کو بھیج دیتے ہیں، یعنی کچھ تحفہ تحائف ہمیں کیا کرتے ہیں، دیتے ہیں، نوازتے ہیں۔ لیکن میرے آقا میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے زیادہ درود پڑھو۔ کیا پڑھو؟ مجھ پر کثرت سے زیادہ درود پڑھو۔ درود پڑھنے سے بہت سارے مسائل حل ہوتا ہے، بہت سارے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر۔ بتاؤ ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا کیا مرتبہ ہے، جس نبی پر اللہ بھی درود بھیجے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجے اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجے۔ اگر ہم نہیں بھیجے، ہمیں اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے حضور کے اوپر اگر درود نہ پڑھے، درود شریف نہ بھیجے، تو ہم کتنی بد نصیب انسان ہے دنیا کے اعتبار سے۔ اس کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے ہم کتنے بد نصیب انسان ہیں، کتنے محروم والے آدمی ہیں۔ تو آج ہماری مائیں اور بہنیں اگر گھر میں کھانا پکاتی ہے، کیا کرتی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں گھر میں رہتی ہے، کچن میں ہو، گھر میں ہو، یعنی جدھر بھی رہتی ہے، گھر میں بیٹھتی ہے، اڑتی ہے، ہر وقت کیا پڑھے، درود پڑھے۔ کیا پڑھے؟ درود پڑھے، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، چلنے میں بھی، کدھر بھی گئی تو کیا پڑھے۔ میرے مائیں اور بہنیں سے بھی کہنا چاہوں گی کیا پڑھے، وہ درود پڑھے۔ درود پڑھنے سے قیامت کے دن، حشر میدان کے دن، جہاں پر جو یعنی سورج جو ہے، کیا سورج کی تپش اور سورج جو ہے سب سے نیچے آ جائیں گے، اس کی گرمی اور تپش اور شدت ہمیں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، اتنی نیچے آ جائیں گے۔ جیسے کہ ہمارا فین ہے نا، کیا ہے، جیسے کہ ہمارا یہ پنکھا ہے، یہ فین ہے، کتنے نیچے ہے، اس سے نیچے بھی قیامت کے دن، حشر میدان کے دن وہ سورج ہمارے درمیان آ جائیں گے، ہمارے درمیان ہوگا۔ جب ہمارے درمیان آ جائیں گے، سختی کا عالم ہوگا، کہاں پر؟ حساب کا، سختی کا عالم ہوگا، یعنی وہاں پر عمل کا بھی حساب ہوگا، اعمال کا بھی حساب ہوگا، اور گرمی کی تپش اور گرمی کی سختی، یعنی سب آدمی جو ہے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا، سبھی نفسی نفسی کہے گا، یا اللہ میرا کیا ہوگا، یا اللہ میرا کیا ہوگا۔ سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ کہاں پر؟ قیامت کے دن پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آج آ جاؤ جس کو بھی یعنی جو مجھ پر درود شریف پڑھے ہیں، حوض کوثر سے پانی پی لو۔ کیا کر لو؟ حوض کوثر سے پانی پی لو، اور میں اپنے ہاتھ سے وہ بندہ کو کیا کروں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ کہاں پر؟ قیامت کے دن، جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یا ربی امتی، یا رب یا رب یا رب، یا اللہ میرا حال کیا ہوگا۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے خود پانی پلائیں گے، قیامت کے دن خود پانی پلائیں گے، اور حضور کو معلوم ہوگا یہ جو ہے میرے اوپر کیا پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، اب اس کو کیا کر دیا جائے، اس کی شفاعت کر دی جائے، اور جس کی شفاعت حضور کرے، جس کا عالم کیا ہوگا بتاؤ۔
جس کی شفاعت حضور کرے اس کا عالم کیا ہوگا، وہاں پر وہ یعنی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوگا، اور وہ سب آدمی اس پر عرش کرے گا کہ کاش دنیا میں رہتے ہوئے اگر آج ہم بھی درود پڑھ لیتے، نبی پر درود بھیج دیتے تو ہمارا بھی وہ مقام ہوتا، ہمارا بھی وہ مرتبہ ہوتا۔ تو اگر ہمیں حوض کوثر کا پانی پینا ہے، حوض کوثر کا پانی جو ہے برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، کیا ہے؟ حوض کوثر کا پانی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، اور دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ اس کا پانی حوض کوثر کا پانی اس کو پلایا جائے گا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑھتا ہو، درود پڑھتا ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، حاضر خدمت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت یعنی حاضر خدمت ہوئی، اور خدمت ہو کر عرض کرنے لگی کہ میری ایک جو ہے یعنی بیٹی تھی وہ انتقال ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ انتقال ہو گیا ہے۔ میں اس کو جو ہے میرے دل کی خواہش ہے، میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی آرزو ہے کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھنے کے لیے آپ مجھے کوئی ایک وظیفہ بتلا دیجئے، آپ مجھے دیکھنے کے لیے کچھ ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جسے میرے بیٹی کو میں دیکھ سکوں۔ کیا کر سکوں؟ میرے بیٹی کو میں دیکھ سکوں۔ تو ان کی جو ہے ان کی امی کو نصیحت کی۔ کون؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی کہ آپ جو ہے ہر نماز کے بعد یعنی درود شریف کا تحفہ جو ہے حضور پر بھیجنا ہے، حضور پر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی جب آپ سونے کے لیے جاؤ، کس کے لیے؟ سونے کے لیے جاؤ تو 4 رکعت نفل نماز کا اہتمام کرنا، اور ہر نماز الحمد شریف کے بعد جو ہے الہاکم التکاثر کا پڑھ لیا کرنا۔ کیا کر لیا کرنا؟ الہاکم التکاثر کا جو ہے پڑھ لیا کرنا۔ وہ عمل کرے تو آپ کو خواب میں کیا آ جائیں گے؟ آپ کے خواب میں آپ کی بیٹی کی کیا ہو جائے گی؟ آپ کو دیدار ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کو دیدار ہو جائیں گے، آپ کو دیکھنے لگیں گے۔ تو وہ عمل کرنے لگے یعنی ہر عشاء کے بعد جو ہے۔ اور یہ بھی بتائی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بتائی، اور جب سونے کے لیے جاؤ تو باوضو کے ساتھ سو۔ کیا کرو؟ جب سونے کے لیے جاؤ تو باوضو کے ساتھ سونا ہے، اور سونے سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ الحمد شریف کے بعد سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہ جو ہے یہ سورت آپ کو پڑھنی ہے۔ تو یہ عمل کرتے کرتے ان کی بیٹی کی زیارت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ان کی بیٹی کی جو ہے زیارت ہو گئی، اور ان کی بیٹی کو خواب میں دیکھنے لگی کہ ان کی بیٹی جو ہے بڑی پریشانی میں ہے، ان کی بیٹی جو ہے بڑی پریشانی میں ہے، اور ان کے بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، اور اس کی بیٹی بہت ہی پریشان سے جو ہے پھرتی رہی ہے۔ تو اسی دوران اسی اسلام میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان جو معاملہ فرماتے تھے تو ان کے خواب میں بھی آئے۔ کیا ہوا؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں بھی آئے، وہ بھی دیکھنے لگے، دیکھ کر کہنے لگے کہ یعنی وہ ان کی بیٹی جو گزر گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا، تو کہنے لگا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں۔ کون؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں آپ کو جو ہے پہچانتے نہیں ہوں۔ تو کہنے لگا میں اسی امی یعنی امی کی بیٹی ہوں جس امی نے آپ کے پاس گئی تھی اور جا کر یعنی عرض معذرت پیش کر رہی تھی کہ میری بیٹی کو مجھے دیکھنا ہے، میں اسی امی کی بیٹی ہوں۔ کیا ہوں؟ میں اسی امی کی بیٹی ہوں۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں وہ عورت
یعنی وہ لڑکی کے آگے بازو بائیں جائے جانب جو ہے یعنی خدام لگے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے خدام لگے ہوئے، پریشانی سے یعنی بالکل چھٹ ہوئی ہے اور نجات ہو گئی ہے، اب ہر تکلیف سے یعنی جو ہے دور ہو گئی ہے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اور کہنے لگے آپ کی امی جو ہے جو بتا رہی تھی، آپ کی امی جو ہے یہ فرما رہی تھی کہ آپ کی امی نے آپ کو جو خواب دیکھی ہے، آپ بہت پریشانی میں تھے، آپ بہت مصیبت میں تھے، آج آپ کی نجات کیسے ہو گئی ہے، آج آپ کی مغفرت کیسے ہو گئی ہے، آج آپ کی مغفرت جو کیسی ہو گئی ہے۔ تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی، وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ ہمارے قبرستان سے کیا ہمارے قبرستان سے ایک آدمی کا گزر ہوا، وہ آدمی نے یعنی تھوڑی دیر رک کر تھوڑی دیر رک کر صرف اور صرف یہ پڑھا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام مرحومین کی کیا کر دیا، مغفرت فرما دیے۔ بتاؤ، درود شریف پڑھنے سے، اس کی درود پڑھنے سے تمام مردوں کی کیا کر دیا، مغفرت کر دیے، مغفرت فرما دیے۔ اب بتاؤ اس کا عالم کا رتبہ کا کیا مقام ہوگا، میرے نبی کا کیا مقام ہوگا۔ اس کے برکت سے، درود شریف پڑھنے کے برکت سے پورے قبرستان کی مردوں کو کیا کر دیا، سب کی نجات ہو گئی، سب کی مغفرت ہو گئی۔ تو ہمیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے، کثرت سے درود پڑھنا ہے، کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ درود پڑھیں گے تو ہماری دنیا میں بھی نجات ہوگی اور آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی حضرت مولانا جو ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یعنی جب قبر میں زیارت کے لیے جاتے تھے، مدینہ پاک میں جب قبر میں زیارت کے لیے جاتے تھے تو حضور پر یعنی جب درود بھیجتے تھے، کیا بھیجتے تھے، حضور پر جب درود بھیجتے تھے تو قبر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں کیا ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو سب حیران ہو گئے، پورے مدینے والوں نے پورے مدینے کے کاروبار کو یعنی چھوڑ کر کہنے لگے کہ میں نے درود کو سنا۔ کیا کہا، میں نے درود کو سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کیا ہو گیا کہ نبی نے اس درود کا کیا کیا، جواب دیا۔ تو درود اگر ہمیں اور آپ پڑھیں گے تو ہماری دنیا میں بھی نجات ہوگی اور آخرت جو لامحدود والی زندگی ہے وہاں پر بھی نجات ہوگی۔ ایک آدمی تھے حج کے ارکان میں، کہاں پر ایک آدمی تھے یعنی حج کے جو عرفات کے میدان میں جا گئے تھے، یعنی حج کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہ آدمی جو ہے ہر وقت جہاں بھی بیٹھتے ہیں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مناسک کے ارکان میں ہو، مناسک کے میں ہو تو وہاں بھی کیا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ طواف کرتے ہیں تو وہاں بھی درود پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں۔ تو آدمی سے کہنے لگا کہ آپ نے جو ہے ہر جگہ درود کا معمول بنا لیا ہے، حالانکہ مناسک کا جو دعا ہے کچھ اور پڑھنا ہے، طواف کرنے کی جو دعا ہے کچھ اور پڑھنا ہے، یعنی جو عرفات کے میدان میں جانا ہے تو نمازیں ادا کرنا ہے، تو آپ جو ہے ہر جگہ خالی درود پڑھتے ہیں۔ تو درود پڑھنے سے آپ کیا چاہتے ہو؟ تو آدمی نے جواب دیا کہ میرے باپ کا جب انتقال ہوا، کیا ہوا، میرے باپ کا جب انتقال ہوا ان کا منہ جو ہے یعنی گدھے سے بدتر ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا، گدھے سے جو ہے بدتر ہو گیا تھا۔ لیکن گدھے سے جو بدتر ہو گیا تھا وہ آدمی کہنے لگے میرا باپ جو ہے سود کھاتا تھا۔ کیا کھاتا تھا، میرا باپ جو ہے سود کھاتا تھا، لیکن جب سود کھاتا تھا لیکن میرے باپ کی ایک عادت تو تھی بہت ہی اچھی تھی۔ کیا عادت تھی، ایک عادت جو تھی بہت ہی اچھی عادت تھی۔ کیا عادت تھی کہ سونے سے پہلے میرے ابا جان جو تھے یعنی ہر وقت 100 دفعہ
کتنے دفعہ؟ 100 دفعہ یہ پڑھ لیا کرتے تھے، درود پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اسی کے اسناد میں ایک فرشتے کے شکل میں ایک آدمی حاضر ہوئے اور حضرت کہنے لگا کہ یہ آدمی کو جو ہے جنت کی شفاعت میں نے ادا کر دیا ہے، یہ آدمی کو جو ہے میں نے جو ہے اس کی میں نے مغفرت کر دیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ کیسی مغفرت ہو گئی؟ کہ اس لیے مغفرت ہوئی کہ یہ آدمی کے معمول تھا، آپ کے ابا جان کے معمول تھا، آپ کے والد صاحب کے معمول تھا کہ سونے سے پہلے میرے اوپر جو ہے 100 دفعہ جو ہے درود پڑھتے تھے، درود بھیجتے تھے۔ کتنے دفعہ؟ 100 مرتبہ درود بھیجتے تھے اور درود پڑھتے تھے۔ اس لیے میں نے کیا کر دیا؟ ان کی شفاعت کر دی اور ان کی میں نے کیا کر دیا؟ مغفرت کر دی۔ تو درود شریف پڑھنے سے یہ بہت سارے فضائل ہے۔ کیا ہے؟ درود شریف پڑھنے سے اپنے والدین کے لیے پڑھو، اس کے لیے پڑھو جن کی یعنی قبر میں چلے گئے ہیں اور جس کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتے ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ جس کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتے ہو، جن کی ابا انتقال ہو گئے ہیں، جن کی امی گزر گئی ہے، دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اب ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے درود شریف پڑھو۔ آپ کے درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرما دے گی۔ آپ کی درود شریف پڑھنے سے قیامت کے دن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب بھی ہوگی۔ آپ کے درود شریف پڑھنے سے دنیا کے اندر تمام مسائل کا حل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کو جو ہے روزانہ کتنے؟ 1000 نہیں تو 100 دفعہ درود پڑھنا چاہیے۔ سلف صالحین کا بھی یہ معمول ہے۔ کس کا معمول ہے؟ سلف صالحین کا بھی یہ معمول تھا۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، عالم دین، مدارس میں جو بھی ہے ہر جمعرات کے دن، کون سا دن؟ مدارس میں جو ہے ہر جمعرات کے دن یعنی مغرب عشاء کے بعد سے کیا پڑھتے ہیں؟ درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے گھروں میں جو ہے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں گے ہمارے گھروں میں امن امان ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والوں کا چہرہ آقا کی مشابہت جیسا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والوں کی چہرہ اولیاء کرام کی مشابہت کی جیسا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والوں کی چہرہ وہاں پر قیامت کے دن پر جہاں کسی پر کوئی پرسان حال والا نہیں ہوگا، وہاں پر اگر کام آئے گی تو یہی ہماری درود کام آنے والا ہے، یہی ہمارا اعمال کام آنے والا ہے۔ اسی لیے جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ عمل سے جو ہے یعنی زندگی بنتی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ عمل سے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ کسی کو اگر عمل ہی نہیں کرنا ہے، درود ہی نہیں پڑھنا ہے تو اس کی زندگی کہاں سے بنے گی؟ کیا ہوگی؟ اس کی زندگی کہاں سے بنے گی؟ اس کی زندگی میں کیسے سکون آئے گا؟ اس کی زندگی میں کیسے اطمینان آئے گا؟ نہیں آ سکتے ہیں۔ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ اسی وجہ سے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق اگر دنیا میں ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی جو ہے ہماری قدم چومے گی اور آخرت میں جو لامحدود والی زندگی ہے وہاں پر بھی ہمارا قدم چومے گی۔ یہ درود پاک پڑھنے سے یعنی آپ کے گھروں میں جو فقر و فاقہ ہے، آپ کے گھروں میں جو تنگ دستی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ یعنی درود پاک آپ کو کون سا درود پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو کون سا درود پڑھنا ہے؟ آپ کو جو درود آتا ہو، درود ابراہیمی آتا ہو وہ پڑھو۔ ایک بہت ہی مختصر درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اگر ایک مرتبہ اگر ہم درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے اور 10 گناہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا فرما دیتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کو جو ہے یعنی معاف فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے سے ہمارے گھروں کی جو مسائل ہیں
فقر و فاقہ ہے، ہمارے گھروں میں یہ تنگستیاں ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ وہی تنگستیاں بھی دور ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ درود پاک اگر ہم پڑھیں گے تبھی ہمارا دور ہوگا، اگر درود پاک نہیں پڑھیں گے تو ہم دنیا میں بھی جو ہے کیا ہے، ہم دنیا میں بھی جو ہے اور آخرت میں جو بھی ہے، یعنی ہم بدنصیبی کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بدنصیبی کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے۔ اور درود پاک پڑھنے سے علماء کرام کا، صوفیاء کرام کا جو معمول تھا، ہر فجر کے نماز کے بعد یعنی اشراق سے پہلے نبی پر 100 دفعہ درود پڑھتے تھے۔ کتنے دفعہ؟ 100 دفعہ درود پڑھتے تھے۔ اور نبی پر درود پڑھنے سے وہ زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ جو ہے نزدیک ہوتا ہے۔ کیا پڑھنے سے؟ درود پڑھنے سے۔ اور جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے اور اس کے پیشانی کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ جو آدمی ہے نفاق سے دور ہے، یہ جو آدمی ہے جہنم سے دور ہے۔ کیا ہے؟ یہ آدمی نفاق سے بھی پاک ہے، یعنی جہنم سے بھی پاک ہے، یہ آدمی جو ہے جنتی والا آدمی ہے۔ اب ہم درود کیسے پڑھیں؟ اب ہمیں آراد اشکال پیدا کر سکتے ہیں، یعنی سوتے میں بھی، ہماری نماز میں بھی وہ جان نہیں ہے، ہماری تلاوت میں بھی وہ جان نہیں ہے، ہماری اعمال میں بھی وہ جان نہیں ہے۔ لیکن درود ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جو نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اب نماز ختم ہوتی نا، امام صاحب جو ہے نماز سلام کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ درود کس لیے پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز کے اندر جو خامیاں ہو گئی، نماز کے اندر جو غلطیاں ہو گئی، نماز کے اندر جو ہمارے گندے خیالات آتے ہیں اور گندے ہمارے دماغوں میں وسائش میں داخل ہوتا ہے، یہ درود پاک پڑھنے سے تمام خیالات دور ہو جاتے ہیں اور ہماری نماز جو ہے درست ہو جاتی ہے اور ہماری اعمال جو ہے صحیح ہو جاتا ہے یہ درود پاک پڑھنے سے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پل صراط کا راستہ ہے، کہاں پر؟ یعنی جنت میں، جہنم میں جو ہے پل صراط کا راستہ، قیامت کے دن، حشر میدان کے دن ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ہر ایک ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ ہر ایک ایمان والوں کو وہ پل صراط کے راستے سے گزرنا ہے، ہر ایمان والا گزرے گا۔ لیکن جس نے دنیا کو اچھی بنا لی، کیا کر لی؟ جس نے دنیا کو اچھی بنا لی اور درود پاک کا اہتمام کر لیا اور نماز کا اہتمام کر لیا اور قرآن کریم کا اہتمام کر لیا، تو پل صراط کا راستہ جو ہے بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ کیا ہے؟ وہ پل صراط کا راستہ جو ہے بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ وہ راستے سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، ہر ایک کو کیا کرنا پڑے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو ہر ایک کو گزرنا پڑے گا اور گزریں گے۔ لیکن ایک آدمی جو ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک آدمی جو ہوگا گزریں گے، پھر اس کو محسوس ہوگا کہ میں گر رہا ہوں، پھر اس کو محسوس ہوگا کہ میں چل رہا ہوں، پھر اس کو محسوس ہوگا کہ میں گر رہا ہوں، تو اسی درمیان اس کے پاس جو ہے درود پاک جو ہے حاضر ہو جائے گی اور حاضر ہو جا کر یہ سفارش کریں گے، یہ جو آدمی دنیا میں زندہ تھے، یہ جو آدمی دنیا میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ایک روز میں 100 دفعہ درود پاک پڑھتے تھے، درود پاک کا اہتمام کرتے تھے۔ کہاں پر؟ پل صراط کے راستے میں ہمیں ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو پل صراط کے راستے سے گزرنا بھی اور ہماری اوراد کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسانی ہو جائے گی، ہمارے اوراد کے لیے کیا ہو جائے گا؟ سہل ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اہتمام نہیں کیا، زندگی کو ایسا ہی گزار کر ہم نے چلے گئے، تو اللہ کے پاس جا کر ہمیں پچھتانے کے علاوہ
اور کچھ چیزیں نہیں ہے۔ کیا کرنے کے علاوہ؟ اللہ کے پاس ہمیں پچھتانے کے علاوہ کچھ چیزیں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے کس پر درود بھیجتے ہیں؟ اللہ پر درود بھیجتے ہیں۔ کس پر؟ اللہ پر درود بھیجتے ہیں۔ جب اللہ کے فرشتے اللہ پر درود بھیجے، بتاؤ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور عظیم الشان کا کیا حال ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والا تم بھی جو ہے کیا کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھو، یعنی درود بھیجو، درود پڑھو۔ کثرت سے زیادہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے درود پڑھیں گے، ہماری دنیا کے اندر جتنے بھی حالات آتے ہیں، ہمارے دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں، ہمارے دنیا کے اندر جتنے بھی یعنی ہمارے کچھ بھی ہوتا ہے، سب ہماری اعمال ہی کی بدولت سے ہوتا ہے۔ اس کی بدولت سے ہوتا ہے، سبھی ہمارے اعمال کے بدولت سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور جس بستی والوں نے اور جس گاؤں والوں نے ایمان لایا ہے، کیا لایا ہے؟ اس گاؤں والوں نے، جس بستی والوں نے ایمان لایا ہے، اس کو چاہیے، قرآن پھر کہہ رہا ہے وَاتَّقَوْا وَاتَّقَوْا، اللہ سے ڈرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو۔ جس بستی والوں نے، جس گاؤں والوں نے ایمان لایا ہے، اللہ سے ڈرو۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے آسمان سے دروازہ کھولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے دروازہ کھولتے ہیں اور اس کو جو ہے رزق پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ ارشاد فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ناجائز کاموں سے باز آتا ہے، غلط کاموں سے باز آ جاتا ہے، میں اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہوں جس کو اس کو اہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی ترجمہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت کی ترجمہ ہے۔ جو بندہ مجھ سے ڈرے، کیا کرے؟ جو بندہ مجھ سے ڈرے اور ڈرنے والا بن جائے، اور جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور میں اس کے لیے زمین پر یعنی ایسے یعنی اس کے لیے غذائیں اور اس کے لیے جو ہے ساری چیزیں ان کے لیے آرام و راحت کی چیزیں ہیں، اس کو میں پہنچاتا ہوں، اس کا اہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلے جو ہے ہماری اعمال کو اچھا بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ ہماری اعمال کو اچھا بنانا ہے۔ آپ کوئی مسلمان بندہ ہے، کیا بندہ ہے؟ کوئی مسلمان بندہ ہے، یہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی آدمی ہے، مثال کے طور پر کہ آپ پہلے نماز پڑھنے آتے تھے، اللہ کے گھر میں آتے تھے، اللہ کے راستے میں آتے تھے، آپ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کس لیے نہیں آ رہے ہیں؟ اب وہ بیچارہ بھائی جان کیا کہہ رہا ہے کہ میری حالات اچھی نہیں ہے، میرے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، میرے اوپر کچھ پریشانی آ گئی ہے، میرے حالات بہت ہی خستہ حالات ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے اعمال کو بنانا ہے۔ کس کو بنانا ہے؟ پہلے اپنے اعمال کو بنانا ہے، تبھی تمہارے حالات اچھے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تبھی تمہارے حالات اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اعمال کو نہیں بنایا، اپنی عبادات کو نہیں بنایا، اپنے معاملات کو نہیں بنایا، اپنے معاشرات کو نہیں بنایا، تو آپ کے اوپر جو حالات آنے کا ہے وہ تو آئے گا ہی۔ کیا ہے؟ آپ کے اندر جو حالات آنے کا ہے وہ آئے گا ہی۔ آج جو ہے ہم خود ہی ظالم ہے۔ کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا بتاتا ہوں؟ آج جو ہے ہم خود اپنے آپ کو ٹٹولے اور اپنے آپ کے غور کرے کہ آج جو ہے ہم خود ہی ظالم ہے۔
اسی لیے جو ہے پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طور پر ہم ظالم ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپوں کا کتنا حق ادا کیا ہے، اور ہم نے اپنے بھائیوں کا حق کتنا ادا کیا ہے، ہم نے اپنے بہنوں کا حق کتنا ادا کیا ہے، اور ہم نے رشتہ داروں کا حق کتنا ادا کیا ہے، اور ہم نے جو ہے اپنے پڑوسی کا حق کتنا ادا کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آج جو ہے ہمارے سروں کے اوپر جو ہے ظالم بادشاہ کو کیا کر دیا؟ مسلط کر دیا۔ ہم خود ظالم نہ بنے، ظالم سے بچے، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی۔ اپنے آج گھروں میں کیا ہوتا ہے، اگر بہن ہمارے گھر کو آ جائے، کیا ہو، اگر بہن ہمارے گھر کو آ جائے ہمیں کیا کرتے، بٹوارا کر لیتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں میں خرافات آئی ہوئی ہے، اور بہت ساری جگہوں میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں اگر ہماری بہن آ جاتی ہے، اگر ہمارے گھروں میں اگر ہمارا کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو مہمان کا اکرام کرنا ہے، مہمان کا تعظیم کرنا ہے، تبھی ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہوگی، تبھی ہمارے گھروں میں آسمان سے دروازے کھلیں گے، کس کے؟ رزق کے۔ اسی وجہ سے آج جو ہے ہم خود ہی ظالم ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے سروں کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، بدلنے سے مطلب اپنی اعمال کو، اپنی اعمال کرنا ہے، عبادات کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، دعا، ذکر، سنن، واجب، مستحبات کا کیا کرنا ہے؟ پابند کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا پابند کرنا ہے۔ بہت سارے مسلمان جو ہے قرآن سے تو بہت عظمت رکھتے ہیں، قرآن سے جو بہت پیار کرتے ہیں، لیکن دین کے اندر جتنے دفعہ جو ہے موبائل کو کھولتے ہیں اور موبائل کے اوپر قبر کو پوچھتے ہیں، اگر ایک مرتبہ وہ بندہ جو ہے قرآن کو دیکھنے لگ جائے اور قرآن کھول کر دیکھنے لگ جائے تو اس کے لیے یعنی فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے پاس یہ پوچھتے، یہ بندہ تمہارے قرآن مجید سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنے پیار کرتے ہیں، آپ اس کو کیا انعام دیں گے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بتاؤ کہ آج ہم دن کے اندر ایک مرتبہ بھی قرآن کے ورق کو پلٹا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں۔ ہم تو ظاہری اعتبار سے کہتے ہیں ہم قرآن ہمارا اچھا مذہب ہے، قرآن یہ سب سے آخری کتاب ہے، لیکن ہم نے یعنی کتنی تلاوت کی ہے قرآن کریم کی، کوئی کون سے سورہ یعنی کون سے سورہ کہف کی تلاوت کی یا نہیں کی، یعنی کتنے سورہ کا اہتمام کرنا تھا اس کی ہم نے اہتمام کیا یا نہیں کیا۔ یہ سب چیزوں اگر ہماری زندگی میں اگر نہیں آئے گی تو ہماری حالات جو ہے کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ ہماری حالات کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ سب سے پکا، سب سے سچا عاشق رسول اور اللہ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور قرآن کو سب سے آخری کتاب سمجھے اور قرآن کے اندر جو ہے پڑھنے لگے۔ اگر کوئی آدمی کو پڑھنے نہیں آتا وہ عذر پیش کرتا ہے کہ میں کیسے پڑھوں، مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور مجھے پڑھنے میں بھی یہ ڈر محسوس ہوتا ہے اگر میں پڑھوں تو مجھے گناہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے تو قرآن کے اوپر انگلی کو پھیراؤ، اس میں بھی آپ کو نیکیاں ملتی رہے گی۔ ہر ایک مسلمان کو معلوم ہے، کسے معلوم نہیں ہے؟ ہر ایک مسلمان کو معلوم ہے، لیکن ہم نے اہتمام نہیں کیا تو ہماری حالات کیسے بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی ہیں وہ سنت سے پانی ہو جائے۔